بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیسی ڈسکوری ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک نے اسلام کی ایک ایک علامت کو ترکی سے مٹا کر ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دوران ترکی میں کئی بڑے دینی مدارس قائم تھے، جن میں مدرسۃ الواعظین، مدرسۃ الائمہ والخطباء اور مدرسۃ الارشاد وغیرہ شامل ہیں۔ 23 مارچ 1923 کو یہ مدارس یا تو استبل میں بدل دیے گئے یا پھر ان میں مارکیٹیں قائم کر دی گئیں، مذہبی اوقاف ضبط کر لیے گئے، درویشوں کے حجرے بھی بند کر دیے گئے، ہجری کیلنڈر اور شرعی عدالتیں بھی کالعدم قرار دے دی گئیں۔ 1928 میں عربی رسم الخط ختم کر کے لاطینی رسم الخط اختیار کیا گیا۔ پھر 1932 میں عربی میں قرآن کے اشاعت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ عوام کو مجبور کیا گیا کہ وہ ترکی زبان میں لکھا گیا قرآن پڑھیں۔ اسی سال عربی میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ مساجد میں مؤذن حضرات کو زبردستی ترکی زبان میں اذان دینے کا پابند کیا گیا، جبکہ عوام کی طرف سے اس کی مزاحمت کی گئی۔ 1950 میں عام انتخابات کے نتیجے میں برسر اقتدار آنے والے سیاسی رہنما عدنان مندریس نے عربی زبان میں اذان دینے کی دوبارہ اجازت دی، لیکن فوج اور عدالتوں کی طرف سے اس کی مزاحمت کی گئی اور بالآخر عدنان مندریس کو 1960 میں پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ کمال اتاترک کو اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس حد تک نفرت تھی کہ اس ثقافت سے جڑی ہر نشانی پر پابندی عائد کر دی گئی، حتیٰ کہ اس نے درویشوں کے پہننے والے چوگے اور ترکی ٹوپی پہننا بھی ممنوع قرار دے دی۔ اس وقت تو انتہا ہو گئی جب اس نے یہ حکم نافذ کیا کہ ترک مسلمان آئندہ خالق کائنات کا عربی نام اور اسم مبارک اللہ بھی زبان پر نہ لائیں، بلکہ ترکی نام تانڑی سے یاد کریں۔ ان اقدامات سے کمال اتاترک مطمئن ہو گیا کہ اسلامی تہذیب و تمدن کے سارے آثار وقت کے ساتھ ساتھ مٹ جائیں گے اور ترکی مکمل طور پر یورپ کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ بظاہر اس بات کا امکان بہت کم نظر آتا تھا کہ ترکی میں اسلام کا نام لیوا کوئی فرد باقی رہ جائے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گھروں میں نجی طور پر نہ صرف قرآن بلکہ مذہب اسلام کی تعلیم ڈھکے چھپے انداز میں جاری رہی۔ فکر اسلامی کی ترویج کے لیے جہاں اور دیگر افراد نے کام کیا، وہیں سب سے نمایاں نام نجم الدین اربکان علیہ الرحمہ کا ہے۔ اربکان اور ان کی پارٹی نے ترکی میں احیاء دین کا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس پارٹی کو عوامی مقبولیت حاصل ہونے میں کئی عوامل ہیں، جن میں سر فہرست خلافت عثمانیہ دور کے دینی مدارس سسٹم امام خطیب مدارس کا اجرا ہے۔ یہ تعلیمی نظام بھی عثمانی خلافت کی نشانیوں میں سے ہے، جسے سقوط خلافت کے کچھ عرصے بعد بند کر دیا گیا۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے سسٹم کو بحال کرنے کی کوشش ہوتی رہی، مگر فوجی بغاوتوں نے اس تخم کو برابر ہونے نہیں دیا، یہاں تک 1973 میں ایک قانون منظور ہوا جس کے بعد ان مدارس کی قانونی حیثیت تسلیم کر لی گئی اور یہاں پڑھنے والوں کو کالجز میں داخلے کا اہل قرار دیا گیا۔ 1980 کی فوجی بغاوت میں پھر ان مدارس کو بند کر کے نجم الدین اربکان سمیت 65,000 افراد کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر 1985 میں یہ مدارس دوبارہ کھول دیے گئے اور پہلا امام خطیب مدرسہ استنبول کے علاقے بیکوز میں کھولا گیا۔ سن 90 تک ان مدارس کی تعداد بہت کم تھی۔ اس کے بعد عوام نے ان کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور 1997 تک امام خطیب مدرسہ کی 100 شاخیں کھل چکی تھیں اور یہاں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد مجموعی طور پر 5,11,502 ہو چکی تھی۔ اس کے اگلے 3 برسوں کے دوران یہ مدارس ترکی میں خوب پھیل گئے۔ ابتدائی تعلیم کے مدارس کی تعداد 601 اور اعلیٰ تعلیم کے مدارس کی تعداد 402 ہو گئی، جبکہ طلبہ و طالبات کے سمندر نے ان اسلامی اسکولوں کا رخ کیا۔ اسی طرح 1998 میں مدرسہ امام خطیب میں داخل ہونے والی طالبات کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی،
جبکہ اردگان کے دور حکومت میں تو ان مدارس میں مزید اصلاحات کر کے ان کا معیار عالمی سطح پر لے جایا گیا۔ یہاں حفظ قرآن کریم، تجوید، عربی زبان اور دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ ترک وزارت تعلیم کے مطابق گزشتہ 5 برسوں کے دوران امام خطیب مدارس میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس دوران کھلنے والے ابتدائی تعلیم کے مدارس کی تعداد 1099 اور سیکنڈری کی تعلیم کے مدارس کی 3860 ہو گئی۔ اردگان حکومت کے دوران ان اسکولوں میں 2.5 لاکھ کلاسوں کا اضافہ ہوا۔ یہاں پڑھنے والے طلباء میں 14 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کیے گئے۔ واضح رہے ترکی اس وقت 5.1 ارب ڈالر سالانہ تعلیم پر خرچ کر رہا ہے۔ امام خطیب مدارس کو ترکی میں امام ہیٹب لیسیسی کہا جاتا ہے، جسے مختصراً IHL بھی کہتے ہیں۔ یہ ادارہ ترک وزارت تعلیم کی نگرانی میں چلتا ہے۔ اس وقت یہاں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی مجموعی تعداد 12 لاکھ سے زائد ہے، جو کل ترک طلباء کا 12% بنتا ہے۔ گو کہ اس وقت ان مدارس میں دینی تعلیم کا معیار زیادہ اونچا نہیں ہے، مگر صدر اردگان کا کہنا ہے کہ ہائی اسکولوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 1/4 طلباء کو اسلامی مدرسوں میں بھیجا جائے گا۔ ترک صدر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد ترک نسل کو پاک بنانا ہے۔ اس مقصد کے لیے ترکی میں امام خطیب اسکولوں کا سلسلہ مستقبل کے امام اور مبلغین کو تربیت دینے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ گزشتہ 6 برسوں میں ان اسکولوں میں طالب علموں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ ترک وزیر تعلیم عصمت یلدیز نے CNN ترک سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امام خطیب اسکولوں کی مختص تعداد سائنسی اور عمومی تعلیم کے 62% اسکولوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر کسی کو امام خطیب اسکول نہیں بھیجا جا رہا، اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ مبالغہ آرائی ہوگی۔ امام خطیب میں تعلیم بالکل مفت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے اسکول ترکی کے مختلف شہروں میں کھل چکے ہیں جو عصری علوم کے ساتھ بنیادی اسلامی تعلیم فراہم کرتے ہیں، تاہم یہ ادارے طلباء سے بھاری فیسیں بھی لیتے ہیں۔ واضح صدر اردوان بھی اسی امام خطیب مدرسے کے فیض یافتہ ہیں۔ انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جب بچپن میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تو ہمارے علاقے کے کئی لوگ مجھ سے کہا کرتے کہ بیٹے کیوں اپنا مستقبل خراب کر رہے ہو؟ کیوں تمہیں بڑے ہو کر مردے نہلانے کی نوکری تو نہیں کرنی؟ مدرسے میں پڑھنے والے کو وصال کے علاوہ کوئی روزگار مل سکتا ہے، لہٰذا کسی اچھے اسکول میں داخلہ لے لو اور اپنا مستقبل سنوارنے کی فکر کرو۔ اس قسم کی نصیحت کرنے والوں میں زیادہ تر بوڑھے ہوتے، اور میں بڑے ادب سے ان کی باتیں سنتا اور مسکراتے ہوئے اپنی کتابیں بغل میں دبائے مدرسہ امام الخطیب کی طرف گامزن ہوتا۔ مزید انہوں نے کہا کہ میرے والد پھل فروش تھے، ان کے مالی حالات اس بات کے متحمل نہیں تھے کہ وہ مجھے کسی اسکول میں ڈالتے۔ ہمارے گھر میں بعض اوقات سالن کی بجائے خربوزے کے ساتھ روٹی کھائی جاتی۔ پھر والد کی دین سے والہانہ محبت تھی کہ مجھے حفظ قرآن کی کلاس میں ڈال دیا تھا۔ پھر وقت گولی کی رفتار سے چلتا رہا اور میں نے استنبول کے اسی مدرسے سے 1973 میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ گو کے بعد میں یونیورسٹی سے بھی پڑھا۔ میں نے ترکی کی معروف مرہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اکنامک اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنس میں ماسٹر کیا، مگر ابتدائی تعلیم مدرسے سے ہی حاصل کی تھی۔ اب جب بھی مجھے ان بزرگوں کی نصیحتیں یاد آتی ہیں اور خود پر کریم رب کی رحمتوں کی بارش دیکھتا ہوں تو بے اختیار آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ یہ کہہ کر اردگان نے حاضرین کو بھی اشکبار کر دیا۔ واضح رہے کہ مسلم حکمرانوں میں اردگان پورے عالم اسلام میں ایک مقبول ترین لیڈر ہیں، اور ٹویٹر میں سب سے زیادہ فالوورز انہی کے ہیں، اور ان میں بھی 70% عرب ہیں، اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد عرب دنیا میں انہیں البطل یعنی ہیرو کا خطاب مل چکا ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور وہ بھی اسلام کے لیے کوشاں رہیں۔ تو ویڈیو میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔